مصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام بزرگان محترم عزیزان ملت سامعین مکرم اور پردہ نشین میری دینی ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس اس علاقے میں قائم کیے گئے بنات کے دینی مدرسہ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا پہلا افتتاحی جلسہ ہے۔ اور آج کے اس اجلاس میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا فتح محمد صاحب، جو دارالعلوم محمودیہ مہنڈر کے ناظم بھی ہیں اور تنظیم علماء اہل سنت پنچ کے نائب صدر بھی ہیں، وہ تشریف لائے ہوئے۔ اسی طرح کشمیر سے مولانا سجاد صاحب بھی مہمان ذی وقار کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں۔ اصل بیانات تو ان حضرات کے ہونے، آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہ رہتے ہوئے
بہت ہی اختصار کے ساتھ آج کے اجلاس کے عنوان اسلام میں عورت کا مقام کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں بعض باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے. اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم فرقان حمید میں سے سورہ نساء کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے. سورہ نساء قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر خواتین کے لیے احکامات بیان فرمائے اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی نساء رکھا گیا. نساء کے معنی عورت کے آتے. اس سے اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کا کتنا بلند مقام ہے, عورت کا کتنا اونچا مرتبہ ہے, عورت کی کس قدر اہمیت اور عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہی سورہ نساء رکھا. اور عورت کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جب نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل مجدہ کی قدرت کاملہ, حکمت بالغہ اور توحید و وحدانیت کا پیغام لے کر آئے تو لوگوں نے آپ کے اس پیغام توحید کو ٹھکرایا, جھٹلایا, آپ کی تکذیب کی, آپ کے پیغام توحید کے اوپر لبیک کہنے کے بجائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائیں. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے, آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی. اور جب آپ باہر سے زخموں سے چور جسم لے کر گھر لوٹتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان زخموں کے اوپر مرہم پٹی کرنے والی
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرنے والی، آپ کو اطمینان اور دلاسا دلانے والی ایک عورت تھی، جس عورت کو دنیا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتی، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سب سے پہلی بیوی، خواتین جنت کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی نانی جان، اور دین کی خاطر اپنا مال لٹانے والی، دین کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دینے والی، اور سب سے اہم بات یہ کہ نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت و رسالت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہونے والی عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ ان سے پہلے کوئی اسلام نہیں لایا تھا، ان سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، ان سے پہلے کسی نے پیغمبر کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اسلام کی تاریخ میں وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ ان کے بعد بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
ان سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہو چکی تھی، اسلام کا اور توحید کا کلمہ پڑھ چکی تھی، اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار و اعتراف کر چکی تھی۔ اور خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم خاتون ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ عظیم ترین خاتون ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظہور نبوت سے قبل جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل نور پر واقع غار حرا کے اندر خلوت اور تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی انجام دیا کرتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بعض دفعہ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر کھانا تیار کر کے اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچایا کرتی تھی۔ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی کا پہلا پیغام لے کر آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ظہور ہوا، اس کے بعد 3 سال تک مسلسل وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اور نزول وحی کے اس منقطع زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تنہائی کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں سے بیت اللہ کے اوپر سامنے نگاہ پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، وحی کا پیغام سنایا، اور اس کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے حبیب، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ سے آپ کے لیے ستو، روٹی اور سالن لے کر آ رہی ہیں، جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ اللہ رب العزت کی جانب سے اور میری طرف سے انہیں سلام کہنا، اور ان کو یہ بشارت اور خوشخبری بھی سنانا کہ رب نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قربانیوں کی وجہ سے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایک محل تعمیر فرمایا ہے، اور اس محل کے اندر نہ کوئی رنج و غم ہوگا اور نہ کسی طرح کی مشقت و مصیبت ہوگی،
اور وہ محل خاص طور پر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ رب العزت نے تعمیر کروایا ہے، جس میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تنہا داخل ہوں گی۔ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محترم اور مکرم زوجہ ہیں کہ جب نبوت ملنے کے بعد 10ویں سال یہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئی۔ ان کی عمر اس وقت 65 سال تھی، اور جب نکاح ہوا تھا تو 40 سال کی عمر تھی۔ 25 سال تک یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہی، عظیم قربانیاں دیں۔ ان کی وفات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب آ کر بیٹھے، پیشانی پر اپنا دست مبارک پھیرا، اور ان کی جدائیگی اور ان کے فراق پر کرب و غم اور صدمے کا اظہار فرماتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ خوشخبری بھی سنائی کہ تم جنت میں بھی میری زوجہ رہو گی۔ اس کے بعد جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو قبر میں اتارا، اور خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، اسی طرح جب بھی کوئی آپ سے ملنے آتا یا آپ کسی کو ملتے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یاد فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی یا کہیں بکری یا دمبا ذبح ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری یا دمبے کے گوشت کو اور گھر میں اچھی پکنے والی چیزوں کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے خدیجہ پر بہت رشک آیا کرتا تھا، اور اسی رشک کی وجہ سے ایک مرتبہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نکاح میں اور آپ کی خدمت کے لیے ایک نوجوان زوجہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک بوڑھیا کا تذکرہ بار بار کرتے ہو، جس بوڑھیا کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو خوب یاد کرتے ہو، حتیٰ کہ گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو اس کی سہیلیوں کو پہنچاتے ہو۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی خدمت کے لیے میں عائشہ آپ کے نکاح میں ہوں، آپ جو چاہیں فرمائیں، میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار اور آمادہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، اے عائشہ، یہ بات مجھے نہ کہیں، اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے مجھے اس وقت پہچانا تھا اور اس وقت میرے پیغام توحید کے اوپر لبیک کہا تھا
جب کوئی مجھے ماننے والا نہیں تھا، کوئی مجھے تسلیم کرنے والا نہیں تھا، میں اللہ کی توحید کا پیغام لے کر لوگوں کے درمیان میں جاتا تو لوگ مجھے جھٹلاتے، ٹھکراتے، میرے راستوں میں کانٹے بچھاتے اور میرے اوپر پتھر پھینکا کرتے تھے۔ میرا جسم زخموں سے چور چور ہو جایا کرتا تھا، اور میں واپس گھر میں لوٹتا تو میرے ان زخموں کے اوپر مرہم پٹی کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ ہوا کرتی تھی، اور مجھے اطمینان دلانے والی اور میرے دل کو تسلی دینے والی خدیجۃ الکبریٰ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یاد کیوں نہ کروں، کیونکہ خدیجہ کی ایسی قربانیاں ہیں کہ ان قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اور ان قربانیوں کی وجہ سے جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دین کے تحفظ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے دی ہیں، ان قربانیوں کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب خدیجہ نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو وہ مجھے قدم بقدم یاد آتی ہے، اس لیے میں خدیجہ کو کیسے بھلا سکتا ہوں۔ تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک عظیم خاتون تھی جو سب سے پہلے مشرفہ اسلام ہوئی، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ اور اسی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام پر ان کی جانب نسبت کرتے ہوئے آپ کے اس مرکزی علاقہ سنگلدان کے اندر مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا قائم ہوا، جس کے لیے ہمارے عزیز مولوی بشیر احمد صاحب نے بہت بڑی قربانی دی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے سنبڑ کے اندر دارالعلوم اسراریہ کے نام سے مدرسہ قائم کیا، اس مدرسے کے لیے بہت جد و جہد کی، بہت قربانیاں دی، مشقتیں اٹھائیں۔ الحمدللہ اس وقت دارالعلوم اسراریہ مولوی بشیر صاحب کی قربانیوں سے ضلع کا بڑا مدرسہ ہے، اور الحمدللہ ان کے ہاں معیاری تعلیم ہے، اور اس وقت ان کے مدرسے سے پڑھے ہوئے بچے مرکز المعارف بٹھنڈی کے اندر، اسی طرح جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل گجرات کے اندر، اور دیگر ہندوستان کے کئی مدارس کے اندر عربی دراجات کے اندر زیر تعلیم ہیں، عالم بن رہے ہیں۔ اور اب الحمدللہ سنبڑ کا وہ علاقہ جسے اس ضلع کا سب سے بنجر علاقہ سمجھا جاتا تھا، ایک دور افتادہ علاقہ تھا، جہاں بعض دفعہ جنازہ پڑھانے کے لیے بھی انتظار کیا جاتا تھا کہ گول سے، رامبن سے کوئی مولوی صاحب آئے گا، وہ جنازہ پڑھے گا، جب تک میت کو رکھ کر انتظار کیا جاتا تھا۔ لیکن آج ان کی محنتوں سے اور آپ حضرات کے تعاون سے اور اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے کوئی گھر سنبڑ کا ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھے ہوئے بچے موجود نہ ہو۔ بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر غار حرا کے اندر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا کا پیغام تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی یہ پہلی آیات ہیں جو سب سے پہلے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان آیات کا اور اس سورت کا جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ اقرا ہے، اور اقرا کے معنی تعلیم کے آتے ہیں، اقرا کے معنی علم کے آتے ہیں، اقرا کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں، اور علم سے مراد وہ علم ہے جس علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو۔ علم سے مراد وہ علم ہے جس علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب و اختصاص حاصل ہو۔ علم سے مراد وہ علم ہے جس علم کے ذریعے سے بندہ اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کو پہچان سکے۔ علم سے مراد وہ علم ہے جس علم کے ذریعے سے بندہ حقوق اللہ ادا کر سکے۔ علم سے مراد وہ علم ہے جس علم کے ذریعے سے بندہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کر سکے۔ اور وہ علم صرف اور صرف علم دین ہے۔ اس لیے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے تم کو وجود بخشا ہے۔ علم کی نسبت، پڑھنے کی نسبت یہاں اللہ رب العزت کی جانب کی گئی ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی معرفت جس سے حاصل ہو سکے، جس علم کے ذریعے بندہ اپنے خالق و مالک کو پہچان سکے، اور وہ صرف اور صرف دین کا علم ہے، وہ صرف اور صرف قرآن کے علوم ہے، وہ صرف اور صرف علوم نبوت ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیاوی علوم یہ علم نہیں ہے، یہ تو فنون ہے۔ کتنی محنت کر کے، کتنا مال صرف کر کے ہم اپنے بچوں کو ڈگریاں کرواتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ ڈگریاں مرنے کے بعد نہ والدین کے کام آتی ہیں، اور نہ ڈگریاں حاصل کرنے والے ان بچوں کے کام آتی۔ ایک جگہ والد کا جنازہ تھا، اور اس کا اکلوتا بیٹا جو امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا، وہ والد کے جنازے پر کنارے بیٹھ کر انتظار کرتا رہا کہ امام سلام کب پھیرے۔ لوگوں نے دیکھا یہ جنازے میں شریک نہیں ہوا، اسے پوچھا کہ تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا مجھے جنازہ آتا ہی نہیں۔ لوگوں نے اسے غیرت دلائی، تم نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اتنی بڑی ڈگری کی ہوئی ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ جنازہ نہیں آتا۔ تو کہنے لگا میرے والد نے مجھے یہی کچھ سکھایا تھا تو وہ میں نے سیکھا، جو والد نے سیکھنے کے لیے کہا تھا وہ میں نے سیکھا، لیکن دین مجھے سکھایا ہی نہیں، نماز اور جنازہ مجھے سکھایا ہی نہیں میرے والد نے۔ بالآخر فوراً وہ وہاں سے چلا گیا غیرت میں، اور گھر جا کر اپنے صندوق سے اپنی وہ تمام ڈگریاں لے کر آیا، اور ان ڈگریوں کو لا کر کہنے لگا یہ بھی میرے والد کے ساتھ دفن کر دو، اس لیے کہ یہ وہ ڈگریاں ہیں جن کے ذریعے سے میں اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھ سکا، اس کے آخری جو شریعت کا جو حکم تھا اس آخری فریضے کے اندر میں شامل نہیں ہو سکا، اس آخری عمل کو میں انجام نہیں دے سکا، تو ان ڈگریوں کا کیا فائدہ؟ اور آج تک لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے کسی والد نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو سائنس کی تعلیم کرنا، تو ہسٹری کی تلاوت کرنا، تو میتھ کو پڑھنا اور مجھے ثواب پہنچانا۔ کہا کسی نے؟
کسی نے نہیں کہا، کیونکہ ان چیزوں کا ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر مدرسے کے اندر بچے نے صرف 1 سال رہ کر نادرہ پڑھا ہوگا، وہ باپ کے جنازے میں بھی شامل ہوگا، وہ مرتے وقت باپ کے پاس سورہ یاسین شریف بھی پڑھے گا تاکہ اس کے اوپر نزع کے وقت روح نکلنے میں آسانی ہو، اور وہ مرنے کے بعد بھی اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرے گا. کیونکہ یہ دین کا علم، یہ قرآن کا علم وہ ہے جو آخرت کے لیے ہے، جو اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے ہے. دنیا کے لیے تو ہے ہی، لیکن اصل یہ آخرت کے لیے. اور جو دنیاوی ڈگریاں ہیں وہ صرف ذریعہ معاش ہیں، دنیا کمانے کا ایک ذریعہ ہے، آخرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو جس طرح بچوں کے لیے تعلیم ضروری ہے، اسی طرح بچیوں کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان مرد و عورت کے اوپر دین کا علم سیکھنا فرض ہے. مبادیات دین کا جاننا لازمی، جس سے عقائد درست ہو سکیں، جس سے نماز آ جائے، جس سے جنازہ آ جائے، جس سے غسل دینا آ جائے، جس سے کفن کاٹنا آ جائے. یہ مبادیات دین ہے، ان کا سیکھنا لازمی ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی عالم بنے، مفتی بنے، کوئی بچی حافظہ بنے، عالمہ بنے تو نور علی نور. تو الحمدللہ مولوی بشیر صاحب نے مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام سے اس مرکزی جگہ کا انتخاب کیا، اور ملکیتی زمین 2 کنال سب سے پہلے قربانی دیتے ہوئے خود انہوں نے بچیوں کے مدرسے کے لیے وقف کی. کتنی بڑی قربانی. اور یہ مرکزی جگہ ہے، گول والوں کے لیے بھی، سنبڑ والوں کے لیے بھی، اور یہ کبی گاندری، یہ پورا علاقہ وہاں رامبن تک، ان سب کے لیے یہ مرکزی جگہ ہے، بہت محفوظ جگہ ہے، بہت عمدہ جگہ ہے. اور پھر بچیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، اور اگر عورت نے پڑھا تو گویا کہ پورے معاشرے نے پڑھا، پورے سماج نے پڑھا. عورت ہی بچے کے لیے اس کی سب سے پہلی تربیت گاہ اور درسگاہ. جتنے بھی اولیاء کرام اور بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں، ان کی تربیت ان کی ماؤں کی گود کے اندر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ وقت کے ولی بنے. خواہ وہ پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوں، خواہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ علیہ ہوں، امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ ہو، حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ ہو، حضرت بابا داؤد خاکی مشکاتی رحمت اللہ علیہ ہو، حضرت شاہ اسرار الدین کشتواڑی رحمت اللہ علیہ ہو، حضرت میاں عبداللہ لاروی المعروف بابا جی صاحب ہو، حضرت میاں نظام الدین لاروی المعروف حاجی بابا علیہ رحمہ ہو، حضرت میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ ہو، حضرت میاں غلام رسول المعروف نانگا بادی ملنگامی ہو. ان تمام اولیاء کاملین کی سوان عمری کو پڑھیے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ان کی حیات زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. ان کے پیچھے کسی نہ کسی طرح ان کی ماؤں کی محنت کا دخل ہے، ان کی ماؤں نے گود کے اندر ان کی تربیت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ وقت کے ولی کامل بنے، اولیاء کاملین بنے. کیونکہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، اور جیسی تربیت ماں کی گود کے اندر ہوتی ہے، آگے نکل کے بچہ ویسا ہی بنتا ہے. اگر ماں دیندار ہوگی تو بچہ بھی دیندار ہوگا، اگر ماں وقت کی ولیہ ہوگی تو بچہ بھی وقت کا ولی بنے گا. اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ موجود ہے کہ جب انہیں استاد کے پاس پہنچایا کہ یہ قرآن پڑھیں گے
تو استاد نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائی تو وہ پڑھتے گئے حتیٰ کہ 14 پاروں کی تلاوت کر دی. جب ان سے پوچھا تم تو پہلی بار استاد کے پاس آئے ہو, یہ 14 پارے تم نے کہاں حفظ کیے؟ تو کہا میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ ہے. میری والدہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہے, تو والدہ کی تلاوت سن سن کر میں نے والدہ کی گود کے اندر ہی یہ 14 پارے حفظ کر لیے. تو ماں اگر دیندار ہوگی تو اولاد بھی دیندار ہوگی. ماں اگر قرآن پڑھی ہوگی تو اولاد بھی قرآن خواں ہوگی. لیکن ماں قرآن کہاں پڑھے, ماں قرآن کی تعلیم کہاں حاصل کرے, ماں دیندار کہاں بنے؟ تو اس کے لیے بچیوں کے لیے, کیونکہ ہر بچی نے آگے چل کے ماں بننا ہے, تو بچیوں کے لیے دینی اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے 2 ہی بچے ہیں, ایک لڑکا ہے دوسری لڑکی ہے, تو اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں دونوں کو بیک کے وقت پڑھانے کے, تو لڑکے کو آپ روک لیجئے, لڑکی کو پہلے دینی تعلیم سے روشناس کرائیے. اگر لڑکی نے پڑھا تو پورے گھر نے پڑھا, لڑکی نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا, لڑکی نے پڑھا تو پورے خاندان اور پورے سماج نے پڑھا. کیونکہ جو بچہ باہر نکلتا ہے وہ ماں کی گود سے باہر نکلتا ہے, اس کے اثرات اس کے خاندان پر پڑتے ہیں, اس کے آس پڑوس کے لوگوں کے اوپر پڑتے ہیں, اور وہی خاندان اور آس پاس کے لوگ معاشرہ اور سماج بنتا ہے, تو اس کے اثرات پورے سماج کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. پورا معاشرہ اس کے اثرات لیتا ہے, اس کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے, اور پورا معاشرہ اگر وہ ماں دیندار ہوگی, بچہ دیندار نکلے گا تو ہر کوئی اس سے متاثر ہو کر دیندار بنے گا. تو ایک پیغام تو آج یہ میں دینا چاہتا ہوں کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے یہ جو مدرسہ کھلا ہے, دل و جان سے اس مدرسے کے لیے دامے درمے قدمے سخنے جس اعتبار سے بھی ممکن ہو سکتا ہے بھرپور تعاون دیجیے. آج آپ لوگ یہاں آئے ہیں, اس موقع پر بھی کچھ نہ کچھ دیتے جائیں. اس کے بعد بھی آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, زکوٰۃ و صدقات سے خصوصی طور پر اس ادارے کی معاونت کریں, اور ہر موقع پر اس ادارے کو مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یاد رکھیں, کیونکہ یہ ادارہ بچیوں کا ہے جن کو صنف نازک کہا گیا ہے, اور یہ جو کانچ کی مانند ان کو حدیث میں کہا گیا ہے, ذرا سی بھی ٹھوکر لگے تو ٹوٹ جاتا ہے شیشہ, یہ شیشے کی مانند. بچوں کا مدرسہ ہوتا ہے, وہاں مدرسین ہوتے ہیں, گاہے بگاہے چندے کے سلسلے میں مساجد میں چلے جاتے ہیں, لوگوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, لیکن یہاں پڑھانے والی عالمہ ہوں گی, معلمات ہوں گی, وہ کہیں نہیں جا سکتی, یہاں کی بچیاں باہر نہیں نکل سکتی. تو یہاں جو بھی تعاون کرنا ہے آپ نے ادارے کے اندر آ کے کرنا. اس کے علاوہ آج کا جو عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام, یہ ایک بہت طویل موضوع ہے, البتہ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند اشارات آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر عورت کی 4 حیثیتیں ہیں. ماں کی حیثیت ہے, بیٹی کی حیثیت ہے, بہن کی حیثیت ہے, اور بیوی کی حیثیت ہے. سب سے پہلے ماں. اور ماں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے تلے جنت. اسی طرح ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں والدین میں سے, ماں باپ میں سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ زیادہ اس کی حقدار ہے۔ پھر 4تھی مرتبہ فرمایا کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اسی طرح ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ بتا تیری ماں حیات ہے یا وفات پا چکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری ماں زندہ ہے، گھر میں موجود ہے۔ کہا جا پہلے اپنی ماں کی خدمت کر، جہاد سے بہتر تیری ماں کی خدمت تیرے لیے ہے، اور تیری ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، تجھے تیری ماں کی خدمت جنت میں لے کر جائے گی، جا اپنی ماں کی خدمت کر۔ تو ماں کو یہ مقام و مرتبہ اسلام نے دیا۔ اسی طرح بہن کا کیا مقام ہے؟ روایات کے اندر واقعہ موجود ہے، فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام حنین کی جانب تشریف لے گئے، غزوہ حنین پیش آیا، اور حنین کے موقع پہ نبی علیہ السلام کفار کے 12,000 افراد کو قیدی بنا کر لائے، ان کی 6,000 بکریاں بھی لائی گئیں، اور اب مشورہ ہو رہا ہے کہ ان کو غلاموں کے طور پہ تقسیم کیا جائے، ان بکریوں کو مال غنیمت کے طور پہ صحابہ کے درمیان میں تقسیم کیا جائے۔ اسی دوران ایک لڑکی، ایک عورت باہر پہنچی، اور صحابہ نے پوچھا تم یہاں کیسے آئی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، ان کی خدمت میں کسی کام سے آئی ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ تو صحابہ حیران رہ گئے کہ نبی علیہ السلام کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، یہ کیسے دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی بہن ہوں؟ نبی علیہ السلام کو جا کر اطلاع دی گئی تو آپ نے بھی پہلے یہ فرمایا کہ عبداللہ اور آمنہ کا میرے سوا کوئی اور نہیں ہے، نہ ان کی اولاد میں کوئی اور میرا بھائی ہے، نہ کوئی میری بہن ہے، لیکن جو دعویٰ کر رہی ہے ذرا اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے تعارف کروایا کہ میں شیمہ ہوں، حارث کی بیٹی اور حلیمہ سعدیہ کی دختر، جو بچپن میں جب آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے تو آپ کو میں گود میں لے کر کھلایا کرتی تھی، اور ایک مرتبہ کھیلتے ہوئے آپ نے میری پیٹھ کے اوپر چک لگا دیا تھا، میری پیٹھ کے اوپر اپنے دانتوں سے کاٹ دیا تھا، آج بھی میری پیٹھ کے اوپر وہ نشان موجود ہے۔ تو میں وہ شیمہ ہوں، حلیمہ سعدیہ کی دختر اور آپ کی رضائی بہن، جو بچپن میں آپ کو گودی میں لے کر لوریاں دیا کرتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام بچپن کی یادوں میں ایک دم نبی علیہ السلام ٹوٹ پڑے، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فوراً کھڑے ہو گئے، اور اپنے اوپر جو اوڑی ہوئی کمبلی تھی، جو اوڑی ہوئی چادر تھی، اس چادر کو نبی علیہ السلام نے نیچے بچھا دیا، اور اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا جو اسلام لے آئی تھی بعد میں، ان سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس نبوت کی چادر پر اے میری رضائی بہن شیمہ آ کر بیٹھ جاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بہن کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی رضائی بہن کی خاطر تواضع کی، اور پھر ان سے کہا تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو میں تمہارا کفیل بن کے رہوں گا، اور اگر واپس اپنے خاندان میں جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں عزت و اکرام کے ساتھ واپس بھیجتا ہوں۔ کچھ بکریاں انہیں دی، 2 صحابہ کو ساتھ کیا کہ ان کو جاؤ اپنے گھر پہنچا کر آؤ۔ شیمہ رضی اللہ عنہا جانے کے لیے کھڑی تو ہو گئی لیکن جا نہیں رہی ہے۔ کہا کیا وجہ
میری بہن تم کہہ رہی تھی میں جاؤں گی اپنے خاندان کے لوگوں میں، لیکن تم اب جا نہیں رہی ہو، اس کا کیا سبب ہے؟ تو شیما کہنے لگی میں تنہا تو چلی جاؤں گی، لیکن یہ 12,000 افراد میرے خاندان کے جن کو آپ کے لشکر نے قیدی بنا لیا ہے، لوگ مجھے کہیں گے کہ بہن کو تو آزاد کر دیا لیکن بہن اپنے خاندان کے لوگوں کو قید کروا کے آئی، تو میں خاندان کے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو نبی علیہ السلام نے بہن کی عزت و آبرو، ان کے مقام و مرتبے کو اور ان کی آن بان شان کو برقرار رکھتے ہوئے ان 12,000 کے 12,000 افراد اور ان قیدیوں کو بھی رہا کر دیا اور بہن کو واپس لوٹا دیا۔ اس کے بعد شیما نبی علیہ السلام کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے سکھا دیا کہ بہن اگر اسلام کے اندر داخل نہ بھی ہوئی ہو، وہ کافرہ اور مشرکہ ہو، پھر بھی بہن کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر اوڑے ہوئے وہ نبوت کی چادر اپنی بہن شیما کے لیے آپ نے بچھا دی۔ بہن کا کتنا مقام ہے۔ اس کے بعد بیٹی، ترمذی مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، آج گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے نا تو ماتم برپا ہو جاتا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس عورت کے پیٹ سے پہلی بیٹی پیدا ہو وہ عورت مبارک ہے اور وہ پیدا ہونے والی بیٹی بابرکت بیٹی ہے۔ گویا کہ اس گھر میں برکت آئی ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی جو اولاد کی ترتیب قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، اس میں اللہ رب العزت نے پہلے بیٹوں کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ پہلے بیٹی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی رحمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے۔ اس لیے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو تو خوشی منانی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، 3 بیٹیوں کی دینی تربیت کرے، ان کو دین سکھائے، ان کو پالے، پھر ان کا نکاح کروا دے، اپنی ساری ذمہ داریاں بحسن و خوبی احسن طریقے سے انجام دے، تو نبی علیہ السلام نے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا یوں کہ وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی، اور جتنا ان 2 انگلیوں کے درمیان میں فاصلہ ہے بس میرے اور 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوگا۔ صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کی 2 ہی بیٹیاں ہوں تو فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، صحابی نے عرض کیا کہاں اگر وہ بھی اس کی تربیت کرے گا، اس کی کفالت کرے گا، اچھے طریقے سے اس کو پالے گا، خوشی کا اظہار کرے گا، پھر اس کا نکاح اچھے طریقے سے کر دے گا، تو فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں اور اتنا ہی فاصلہ ہوگا۔ اس سے بیٹی کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر بیوی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کا اپنے عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، خیر خواہی کا سلوک ہو، حسن سلوک ہو، جو بیوی کے ساتھ سب سے اچھے طریقے کے ساتھ پیش آتا ہو، فرمایا وہ تم میں سب سے زیادہ اچھا۔ معلوم ہوا عورت اگر ماں ہے تو اس کا اکرام و احترام کیجئے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کو عزت دیجئے، عورت اگر بہن ہے تو اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیجئے، عورت اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے ملنے پر، اس نعمت کے ملنے پر، اس رحمت اور برکت کے ملنے پر فخر کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔